السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند بہت ہی ضروری باتیں جو ہمارے مسلمانوں میں پھیلا دی گئی اور کم علم اور ناسمجھ مسلمان ان باتوں کو دین سمجھ کر اپنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے صحیح راستہ اور حق تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزارش نمبر 1 تو یہ ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے قربانی کا گوشت ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں قربانی کا گوشت بضرورت پورا سال رکھا جا سکتا ہے۔ پورا سال کا مطلب جب تک رکھنے کی ضرورت ہے، 1 2 3 4 5 ماہ، چونکہ آج کل فریزر موجود ہیں، اس میں جتنی دیر تک چاہیں فریز کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی طرف سے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کیا قربانی کا گوشت جو ہم نے فریزر میں رکھا ہوا ہے اسے محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری تھا؟ جی بالکل ضروری نہیں تھا، نہ محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری تھا، نہ 10 محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کریں، پورا محرم کریں، پورا سفر کریں، پورا ربیع الاول کریں، ربیع الثانی کریں، یا اس کے بعد تک بھی لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی کے گوشت کو محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کو محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کیا عورت محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ جی بالکل لگا سکتی ہے، مہندی لگا سکتی ہے، نہا سکتی ہے، شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہن سکتی ہے، میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے ہر طرح کی زیب و زینت اختیار کر سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہر طرح کی زیب و زینت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لی جائے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ان دنوں میں بالکل اس کے لیے زمین پر سونا ضروری نہیں ہے، زمین پر بھی سو سکتا ہے، چارپائی پر بھی سو سکتا ہے، زمین پر بھی سو سکتا ہے، چارپائی پر بھی سو سکتا ہے، جیسے محرم سے پہلے سو رہے تھے اسی طرح محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں بھی سو سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے چارپائیاں نکالنا، بیڈ نکالنا۔ ہمارا وہ طبقہ جو خاص طور پہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو دین اسلام سے دور ہے، میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، روافظ کی بات نہیں کر رہا، تو ہمارا وہ طبقہ مسلمانوں کا جو علم سے، دین سے بہت دور ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اسی طرح ان دنوں میں جو مرضی پکا کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں، بانٹنے کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سبیل لگانا، کچھ بانٹنا، یہ اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے اہل بیت سے، اور اہل بیت کے جلیل القدر احباب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت نہیں کہ روزانہ کچھ پکا کر بانٹا جائے، روزانہ کچھ شربت وغیرہ بنا کر باہر تقسیم کیا جائے۔ تو اور بھی بہت سی ایسی خرافات ہیں۔ المختصر یہ بات یاد رکھ لیں، جو کام آپ یکم محرم الحرام سے پہلے شرعی اور جائز کام کر سکتے تھے وہ بالکل محرم الحرام میں کر سکتے ہیں، اور جو کام آپ یکم محرم الحرام سے جو ناجائز کام نہیں کر سکتے تھے وہ محرم میں بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھ لی جائے اچھی طرح، جو بنیاد بن رہی ہے، فوت ہونے والے کا افسوس صرف 3 دن تک ہوتا ہے۔ جو فوت ہو گیا اس کا افسوس صرف 3 دن تک ہوتا ہے، 3 دن کے بعد اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، 3 دن کے بعد اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ مظلوم شہید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، کربلا کے شہید ہیں،
بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن جو ظلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا وہ ظلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نہیں ہوا۔ آپ کا سر مبارک شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا، لیکن بقیہ جسد سلامت تھا۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جسم کیسے کاٹا گیا، کلیجہ چبایا گیا، نعوذ باللہ، کیسے آپ کی ناک مبارک، کان مبارک، جسد مبارک کا حشر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کس طرح غم زدہ ہوئے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن یہ سوگ کے دن ہیں، تو اللہ کے لیے میں درخواست کروں گا سمجھیں، ہمارے مسلمان سمجھیں۔ اہل حدیث بھائی تو الحمدللہ بہت حد تک اس بات کو سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے بھائی بھی بہت حد تک بات کو سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت علماء بریلویہ کہ میرے وہ بھائی جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی بات سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن وہ عوام طبقہ جو کم علم ہے، دین سے بہت دور ہے، کھانے پینے کا بہت شوق ہے، انہوں نے بھی تقریباً روافظ والی علامات اپنا رکھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی ہر مسلمان کی ان باتوں سے حفاظت فرمائے۔ آئیے سنت پر عمل کے ساتھ محرم الحرام میں پھیلائی گئی جو رسومات اور بدعات ہیں، ان کی تردید اور ان سے بچنے کا ایک حل ہے کہ میں اور آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے راستے پر چل کر رسومات اور بدعات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔